ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جو اپنے بندوں کو بے شمار غلطیوں کے باوجود معاف بھی کرتا ہے، پردے بھی رکھتا ہے، اصلاح کے مواقع بھی دیتا ہے، اور جو اس کی طرف چل کے آئے وہ اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، اور اس کی رحمتیں اس کے غصے پر غالب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر وہ عمل جو اپنی طرف سے دین اسلام کا حصہ بنایا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ بطور انسان اور مسلمان ہماری کچھ ایسی ضروریات ہیں جن سے زندگی کے کسی موڑ پر بھی ہم بے نیازی نہیں دکھا سکتے۔ مثلاً ان میں سے ایک ہماری ضرورت یہ ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے تو ایسے موقع پر بندہ پوری بصیرت کے ساتھ، پوری سوچوں کے ساتھ ایسے راستے تلاش کرتا ہے جو اس کو نکلنے کے مواقع فراہم کر سکے۔ پھر ایک اور ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے، رزق کے حصول کے لیے اپنے حصے کا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات جب ہمیں ہماری توقع کے مطابق یا ہماری پلاننگ کے مطابق رزق میسر نہیں آتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے اب کوئی چینل باقی نہیں بچا، کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ اسی طرح ہمارا ایک اور مسئلہ ہے کہ زندگی میں عام شخص یہ کہتا ہے کہ غموں کا غلبہ ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی غم وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ تین بنیادی ایسے مسائل ہیں، حصول رزق اور غموں سے نجات، اور اس کے ساتھ مشکل وقت میں مدد۔ ہر کسی کی فطری ضرورت ہے، یہ میں کہتا ہوں مسلمان کی تو ضرورت ہے ہی ہے، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، مگر یہ تینوں مسائل کا حل ہم اپنی دانست کے مطابق کرتے ہیں۔ رزق کے حصول کے لیے ہماری ایسی ایسی منصوبہ بندیاں چلتی ہیں جس میں ہم حرام حلال کی تمیز کھو دیتے، جس میں ہم کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے یہ ساری حدوں کو توڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد شکوہ پھر ہمارا ویسے کا ویسا رہتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اسی طرح غموں سے نجات کے لیے بھی لوگ ایسے ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جو بعض اوقات ایمان کا نقصان بھی کرنے کا باعث بنتے ہیں اور عزتوں کے لٹنے کا باعث بھی بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن یہ انسانی منصوبہ بندیاں ہیں کہ شاید اس طرح میں غموں سے نکل جاؤں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ تو غموں سے نکلنے کے لیے خودکشی تک کر لیتے ہیں، لیکن خودکشی اس کے مسئلے کا حل تھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ جو بندہ جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا تو پھر مرنے کے بعد قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے اپنی جان تلف کی ہے، بار بار اس کو پہاڑ سے گرنے کے مواقع ملنے ہیں۔ اگر اس نے زہر پیا، بار بار زہر اس کو پینا پڑے گا، کیونکہ اسلام مایوسیوں کے علاقے میں گھسنے نہیں دیتا، وہ تو امیدوں کے جہازوں پر بٹھا کے کہتا ہے کامیابیوں کی سیڑھیاں نہیں
یہ فلک بوس کامیابیاں تمہارے قدموں کے نیچے ہیں، لیکن یہ امید کے ساتھ، حوصلوں کے ساتھ، توکل کے ساتھ یہ ملنے والی چیزیں ہیں۔ مایوس لوگوں کو یہ چیزیں میسر نہیں آتی۔ اسی طرح ایک اور چیز ہماری ضرورت ہے کہ ہماری جو بھی قوت ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ ایک اور ہمارا فطری سا مسئلہ ہے کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ یہ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن 5 کا حل ایک نقطے کے اندر ہے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق کا حصول ہے، خوبصورت زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے، غموں سے نجات کا مسئلہ ہے، مشکلات میں مدد لینی ہے، قوتوں میں اضافہ ہے۔ کام ٹارگٹ 5 ہیں، بلکہ اس کے ساتھ مزید بھی جڑ جاتے۔ نرینہ اولاد کا حصول، بیٹوں کا حصول، لیکن تمام مسائل کا حل ایک ہی ہے، اور اس کو استغفار کہتے۔ استغفار یہ معافی کے لیے وہ جملہ ہے، وہ ذکر ہے، وہ رویہ ہے کہ ہم جب اس کو اختیار کریں گے تو ہمارے رب کے بھی وعدے ہیں، ہمارے نبی کے بھی وعدے ہیں۔ یہ جو 6-7 چیزیں میں نے گنوائی ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ شرط کیا ہے؟ استغفار کا رویہ، یہ ذکر، یہ سوچ آپ کو قبول کرنی پڑے گی۔ آئیے اس کو ذرا سمجھیے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، تو کوئی شخص آیا، کہنے لگا شیخ صاحب میرے باغات خشک ہو گئے، مجھے خشک سالی کا سامنا ہے، پھل نہیں مل رہے، پہلے والے ثمرات نہیں ہیں، تو مجھے کوئی حل بتائیں۔ ظاہر ہے انہوں نے تو کوئی اللہ کی طرف جوڑنے والی بات ہی بتانی تھی۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ استغفار کیا کر، اٹھ کے چلا گیا۔ ایک اور شخص آیا، کہتا ہے ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی حل بتائیں۔ تو ان کو بھی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں استغفار کیا کر۔ ایک اور شخص آیا، کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ مجھے اللہ نرینہ اولاد دے، بیٹے دے، اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کیا کر۔ ایک اور آ رہا ہے، کہتا ہے مال کی بڑی کمی ہے، معاشی طور پر بڑی کمزوری ہے، فاقے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے اس کو بھی کہا کہ استغفار کیا کر۔ تو جب یہ چاروں لوگ بات سن کے وہاں سے چلے گئے، تو ایک شخص جو مجلس میں بیٹھا تھا اس نے کہہ دیا کہ شیخ صاحب مسائل 4 الگ الگ ہیں، نسخہ آپ نے ایک ہی بتایا، پریشانیاں مختلف اور منفرد ہیں، حل آپ ایک ہی بتا رہے۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ حل میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ کوئی میرا جگاڑ نہیں ہے، یہ کوئی میری ٹیکنیک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حل بتایا ہے، خود بتایا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نبی اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں آپ اپنے رب سے استغفار کریں، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تسلسل کے ساتھ موسلا دار بارشیں نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مال دے گا اور تمہیں بیٹے دے گا، اور تمہارے لیے باغات مہیا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ حسن بصری کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں خود بیان کی ہیں، لیکن نسخہ استغفار کا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی ٹیکنیک استعمال نہیں کی، یہ میرا رب کہہ رہا ہے، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے
اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں نازل فرمائیں گے، اللہ تمہیں بیٹے دیں گے، اللہ تمہیں مال دیں گے، اللہ تمہیں باغات دیں گے، نہریں جاری کر دیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ اپنے وعدوں میں بالکل سچا ہے۔ یہ نسخہ میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا۔ پھر ہم ایک اور جگہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، صبح و شام چلتا پھرتا وہ اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔ کلی ضیقن، ہر طرح کی تنگی جو اس پر آئے گی، اللہ اس میں سے نکلنے کے لیے اس کو راستہ فراہم کریں گے اور اس کی مدد کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور رزق اس کو وہاں سے دیں گے لا یحتسب، جہاں سے وہ بندہ خود سوچ نہیں سکتا، اس کا اپنا گمان نہیں ہے، اس کی اپنی سوچ نہیں ہے، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ جو استغفار کو لازم کر لے۔ اور تیسری چیز آپ نے اس حدیث میں یہ بیان کی کہ اللہ ہر طرح کے غموں سے اس کو نکال دے گا، ہر طرح کے غم سے اس کو نکال دے گا۔ بہت بڑا غم تھا، بہت بڑا غم، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے، جو یونس علیہ السلام پر سمندر کے اندر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بیان کیا کہ اندھیروں کے اندر اندھیرے تھے، اندھیروں میں اندھیرے۔ آپ سوچ نہیں سکتے جتنا بندہ سمندر کے نیچے گہرائی میں جاتا ہے، جہاں پانی کا دباؤ بڑھتا ہے، وہاں روشنی کا وہاں پہنچنا بھی ایک ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ پہنچ گئے۔ ایک مچھلی کا پیٹ ہے، یہ بھی اندھیرے ہی ہیں، پھر سمندروں کے اندھیرے ہیں، جہاں دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، جہاں دنیا کا کوئی سورس سن نہیں سکتا، سنا نہیں سکتا، کوئی راستہ نہیں، کوئی چینل نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں، کسی کو خبر ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ جو بندہ پریشانی میں ہے اس کی لوکیشن کیا ہے، کہاں پر پہنچ گیا ہے، حالت کیفیت کیا ہے، وہ ایک ہی جانتا تھا، اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام الرحمن ہے۔ اس کے علاوہ اتنا گہرا قسم کا علم اور اتنی خوفناک کیفیت کو سمجھنا اللہ کے علاوہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہاں پر انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک، اے میرے رب، میرا یہ عقیدہ ہے کہ تیرے علاوہ اس دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ پاک ہیں، آپ کی طرف سے غلطیاں نہیں ہیں، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں اعتراف کرتا ہوں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، غلطی میری طرف سے ہوئی ہے، مسئلہ میری طرف سے پیدا ہوا ہے۔ سبحانک، آپ پاک ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ انی کنت من الظالمین، میں خود اعتراف کرتا ہوں کہ میری طرف سے ظلم ہوا، میری طرف سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ جملہ جب یونس علیہ السلام نے وہاں پر پکارا جہاں کوئی سننے والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ بیان کر کے کہا بالکل اسی طرح مومنوں کو ہم نجات دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب صرف یونس علیہ السلام نہیں، کوئی بھی مومن بڑی سے بڑی پریشانی میں اگر مبتلا ہو جائے، اور جب وہ ہمیں پکارے گا اور استغفار کرے گا، اپنی کمی کا اعتراف کرے گا، اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا، رب کی پاکی بیان کرے گا، اپنے قصور کو مان جائے گا، تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہی ہم پھر مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ واللہ ہماری پریشانی ہم تو سوچ نہیں سکتے، ایسے مرحلے زندگی میں آ جائیں کہ زندہ رہنے کا تصور ہی نہ بچے، اس وقت اس کو سارا کچھ ہی بھول جاتا ہے، ہر چیز بھول جاتی ہے۔ ایسے مرحلے پر بھی اتنا سخت قسم کا ماحول بھی ہوگا تو اللہ کہتا ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دے دیں گے، ہم ان کو مشکلات میں سے نکال لیں گے۔ یہ ایک رویہ ہے
جو ایک مومن کو لازم اختیار کرنا چاہیے۔ اب پھر ایک اور چیز دیکھیے، دوسری جگہ 2-3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اور اچھی طرح سے توبہ کرتا ہے، متاعن حسنہ کے الفاظ ہیں، ہم اس کو دنیا میں جو رہنے کا ٹائم ہے خوبصورت طریقے سے گزارنے کا موقع دیتے ہیں، اچھے طریقے سے، سادے لفظوں میں وہ زندگی کو انجوائے کر سکتا ہے۔ لیکن شکل کیا ہے؟ شکل یہ ہے کہ جو استغفار کرے گا۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوتاً الی قوتکم، جو بندہ استغفار کرے گا ہم اس کی قوتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ گویا یہ چیزیں بھی سمجھیے کہ 7-8 مقاصد ہیں، رویہ سنگل ہے، استغفار۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت ہے اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے بیان کر رہی ہیں، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ اما جی کہتی ہیں آپ کہہ رہے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ اللہ کی پاکی بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ استغفار بھی کر رہے ہیں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ جو کوئی غلطی نہیں کرتے، جو کوئی غلطی نہیں کرتے، جنہوں نے کوئی غلطی کی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی، حقیقت میں اگر آپ عقیدے کی اینک سے دیکھیں گے تو آپ کو سارا منظر آرام سے کلیئر نظر آئے گا، اور اگر عقیدے کی اینک اتار دیں گے پھر ویو کلیئر نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے تمام مسائل کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ نکاح اور طلاق کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ۔ اب ہم تو نہیں سوچتے، ہم نے تو عقیدے کو کیا پڑھا ہے کہ جی قبروں کے متعلق بات کر دو، دوسروں کے خداؤں کے متعلق بات کر دو، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہ 2-4 باتیں کر کے ہم کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہ موحد ہے، نہ توحید پرست ہے، نہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ الحمدللہ عقیدہ ہمارا بڑا کمال کا ہے، یہ ہماری کل کائنات ہوتی، کل کائنات۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ جز ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات کی بڑی گہری بات ہے کہ زندگی کے تمام مسائل کا تعلق عقیدے کے ساتھ۔ جب انہوں نے یہ مثال دی نکاح اور طلاق، تو عام بندہ کیا کہتا ہے؟ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو بر صغیر کے علماء ہیں انہوں نے اکثر جو کتابیں لکھی ہیں عقیدے پر، انہوں نے اس میں ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جو کہ عقیدے کے ساتھ جڑی ہوئی۔ ان میں سے ایک دوستی دشمنی ہے، یہ بھی عقیدے کا باب ہے، لیکن ہمارے بر صغیر کی کتابوں کے اندر آپ کو اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی یہ باب عقیدہ توحید کی کتابوں میں ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بر صغیر کا ماحول دیکھ کے اس پر عقیدے کی کتابیں لکھ دی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بات کر رہے ہیں اس کو اس طرح آپ سمجھیں کہ نکاح بھی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے اور طلاق بھی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی اہم فیصلہ ہو، کوئی بھی، اس فیصلے کو کرنے سے پہلے جہاں اپنے معاشرے میں افراد سے مشاورت کرنی ہے وہاں اپنی استخارہ بھی کرنا ہے۔ اور جب آپ استخارہ کریں گے وہ نکاح کرنے سے پہلے یا طلاق دینے سے پہلے اس میں یہ جملے آتے ہیں اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ اے میرے رب میں تجھ پر توکل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اگر تیرے علم کے مطابق یہ چیز میرے لیے دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے فائدہ مند ہے، اس کو میری اپروچ میں کر دے اور پھر اس میں برکت پیدا کر دے، اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ میرے لیے مفید نہیں ہے اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور جہاں خیر ہے مجھے وہاں تو پہنچا دے اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ اب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے،
کہ بندہ استخارہ کے ذریعے اللہ پر توکل کر رہا ہے کہ جو میرے علم میں تھا وہ تو یہ ہے، لیکن اس کے ہڈن میں کیا ہے، بیک میں کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ صرف آپ جانتے ہیں، اور میں اس عقیدے کے تحت کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ قدرت رکھتے ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا، آپ مہربانی کر کے مجھے اس میں وہ فیصلے کی توفیق دیں جو میرے لیے مفید ہے۔ تو یہ عقیدے کی بات تو آٹومیٹکلی آئے گی اس میں کہ جب بندہ اللہ پر ڈیپینڈ کرے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرے گا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اب مسئلہ طلاق اور نکاح کا ہے، لیکن استخارے کی وجہ سے وہ عقیدے کے ساتھ جڑ گیا، اور اگر آپ عقیدے کو وسیع نظر میں نہیں دیکھیں گے تو کیا سمجھ آئے گی؟ یہی سمجھ آئے گی کہ وہ ہمارا عقیدہ محدود سا، چھوٹی سی چند باتیں اور وہیں پر سارا کچھ ختم۔ نہیں میرے محترم بھائی، اسی لیے اگر ہم اس چیز کو سمجھیں، کیا رب العالمین اللہ نہیں ہے؟ کیا سب کا رازق اللہ نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر اللہ کسی کی مدد نہ کرے وہ مشکلات سے نکل نہیں سکتا؟ کہ یہ حقیقت نہیں ہے اگر اللہ کسی کو بیٹے نہ دے کوئی بیٹے کہیں سے وصول کر نہیں سکتا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر ہمارا رب پھل نہ لگائے، پھول نہ لگائے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو پھل پھول لگا سکتی؟ فالق الحب والنوا، وہ تو وہ ذات ہے جو گٹھلیوں کو پھاڑ کے، بیج کو پھاڑ کے اس میں سے پودا نکالنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ قوت کسی دوسرے وجود کے پاس نہیں ہے۔ اب جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ بالکل جی میں اس رب کا پیروکار ہوں، اس رب کا ماننے والا ہوں کہ جو اس پر قدرت رکھتا ہے، اس کا مالک ہے، تو پھر میں اس کے ساتھ اپنے تعلقات درست بنانے کا ذہن بناؤں گا۔ اور جب مجھے یہ گندا عقیدہ ملا ہوگا کہ جو قسمت میں نہیں ہے، یعنی جو اللہ نے قسمت میں نہیں لکھا، وہ اس سے مانگ لے، اس سے مانگ لے، اس سے مانگ لے، جب اللہ کے علاوہ درجنوں خدا رکھے ہوں گے، سب کے سب جعلی، سب کے سب خود ساختہ، تو پھر ہم یہ توقع کریں کہ عقیدے کی عینک سے دیکھیں، عقیدے کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ قرآن و حدیث دنیا میں سب سے کنفرم علم ہے، دنیا میں سب سے شک و شبہ سے پاک علم ہے، اللہ کے وعدوں پر ہے، اللہ کے کلام پر مبنی ہے۔ جو بندہ اس پر بھی اعتبار نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر کوئی اعتماد نہیں، اللہ اس کا کوئی پابند نہیں۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور تم میں سے جو اللہ پر توکل کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کی ضمانت دیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اللہ اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور جو اللہ پر توکل نہیں کرتا، کسی اور وجود پر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے، اللہ کی اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ اس کے لیے ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرے گا، اور وہی کرے گا جس کی یہ سوچ ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین۔ واللہ بڑا عجیب لگتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم آ کے جب پہلا جملہ یہ بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہاں یہ ہمارا جملہ ہے۔ ہر طرح کی تعریف کرنے آ گیا ہوں میں گھر سے چلا تھا، کتنے قدم میں نے اٹھائے، میں نے سردی نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی، سفر نہیں دیکھا، رزق نہیں دیکھا، میں اللہ کے گھر میں آ گیا، پھر ایویں نہیں کھڑا ہو گیا، میں نے وضو کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو صاف پاک کیا ہے، پھر بڑی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کے میں نے ایک جملہ بولا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تیرا بندہ سارے پروسیس کے بعد پہلا جملہ یہ بول رہا ہے کہ ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے، اس لیے کہ میرے عقیدے کے مطابق تو سارے عالموں کا رب ہے۔ یہ ہے نماز میں۔ اور جب بعض ہستیاں نماز سے فارغ ہوتی ہیں تو پھر بے وفائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر غداریاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ بھی پالنے والا ہے، وہ بھی پالنے والا ہے، وہ بھی دینے والا ہے۔ جب یہ سوچ ہوگی پھر ہمیں ضرور
اس کو کلیئر کرنا چاہیے، یا نماز کی پہلی رکعت میں ہم صحیح نہیں ہیں، یا نماز سے فارغ ہو کے جدھر گئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یہ دونوں راستے ایک منزل کو جائیں ایسا ہے نہیں ہے۔ اصولاً ایک راستہ جہنم کو جاتا ہے، ایک جنت کو جاتا ہے، ایک شکر گزاری کا ایک ناشکری کا ہے، ایک اللہ کو رب ماننے کا ہے، ایک رب کے مقابلے میں شریک کھڑا کرنے کا ہے۔ ہمارا رویہ، ہمارے جملے، ہمارا عقیدہ، نظریہ بیان کرے گا کہ ہم جو نماز میں کہہ چکے ہیں، جب ہمارا رب اکیلوں کا نہیں عالموں کا رب اللہ ہے، تو کیا میں عالموں میں سے باہر ہوں؟ کیا میری کوئی اور دنیا ہے؟ کیا میری کوئی اور کائنات ہے؟ یہ پھر جہالتیں ہیں جو بندے کو شرک کی طرف دھکیل کے لے جاتی ہیں۔ ایسے بندے دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں بہت بڑی تباہی کا خطرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ لہٰذا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں گر جائیں تو اللہ ہی نکالنے والا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے تعلق اچھا بنائیں گے۔ رزق اللہ کا مسئلہ ہے۔ ویسے ہمارے گھروں میں سینریاں کیا لگی ہیں؟ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، سب سے بہتر آئیڈیل قسم کا، اللہ جیسا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سینریاں بیٹھکوں میں، ڈرائنگ روموں میں، گھروں میں لگی ہیں، لیکن شرک کے اڈے بھی ساتھ چلائے جاتے ہیں۔ یا سینریاں ہٹا دینی چاہیے، یا اوپر والے حصے کا علاج کروا لینا چاہیے۔ قرآن کی عینک کے بغیر یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہم اس بات کو قبول کر لیں، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہے بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں ملا کے دے دوں، جس کو چاہوں دے کے چھین لوں، اور جس کو چاہوں کوئی بھی نہ دوں۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ میرے محترم بھائی، استغفار کیا ہے؟ استغفار رجوع اللہ ہے۔ استغفار اللہ کے ساتھ جڑنے کی ایک کوشش ہے۔ استغفار اپنے تعلقات بہتر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ عاجزی کے کنیکشن کے ساتھ جب جڑتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں رب کی رحمتیں، برکتیں، بڑا کچھ پھر بندہ وصول کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اسی کو نصیب ہوگا جس کا عقیدہ، جس کا رویہ اس سوچ کے ساتھ جڑا ہے کہ میں اپنے رب سے معافی مانگوں۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو فلاں پسند ہے، اس کو فلاں پسند ہے، تو یاد رہے استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ترلے، منتیں، معافیاں یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور ترلے، معافیاں، منتیں یہ اللہ کے سامنے اپنے رکھنے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے استغفار والا رویہ اختیار کریں، معافیوں والا۔ اب آئیے ایک منظر دیکھیے، کمی کوئی بھی نہیں، لیکن ان کا رویہ دیکھیں وہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہے نبی، ہے سید الانبیاء، غلطی کا تصور نہیں، خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور معافی کتنی دفعہ مانگ رہی ہیں؟ 100 دفعہ۔ 100 دفعہ اللہ کا رسول اللہ کو کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنے دل پر ایک پردہ سا محسوس کرتا ہوں، جس طرح چاند پر بادل آ جاتے ہیں نا، روشنی تو ہوتی، لیکن ایک پردہ سا محسوس کرتا ہوں، اس کو صاف کرنے کے لیے پھر میں استغفار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ چیز استعمال کی جائے، یہ وہ ریگ مال ہے جو دلوں پر لگا زنگ ہے، جو دلوں پر ڈسٹ جمتی ہے گناہوں کی ہم لوگوں کی طرف سے، وہ صاف کرنے کا یہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نہیں کر رہے، مگر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلکا سا جو اثر محسوس کرتا ہوں، میں اس کو بھی ختم کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ استغفار۔ یہ نبوی طریقہ ہے، یہ نبوی ڈیزائن ہے، یہ نبوی حکم ہے کہ اس کا حل کیا ہے کہ ہم لوگ استغفار کریں۔ پھر ایک اور چیز بڑی سمجھنے والی ہے، زندگی کا اختتام کب ہوگا کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔
تندرست بندہ سمجھتا ہے میرا تو موت سے واسطہ ہی کوئی نہیں، میں نے مر کے کیا کرنا ہے، یہ تو بیماروں کا مسئلہ ہے، آئی سی یو وارڈ کے لوگوں کا مسئلہ ہے، جو لوگ جہازوں میں اڑ رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے، جو لوگ پٹھے پنگے لیتے ہیں ان کا مسئلہ ہے، جو 100 سال کے قریب لگ گیا ان کا مسئلہ ہے، میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو فٹ ہوں۔ بڑے بڑے فٹ ان فٹ ہوتے ہیں، لمحے نہیں لگتے، اور پھر لوگ کہتے ہیں ستا اٹھیا کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں بس ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور پھر کوئی سمجھ نہیں آئی، لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک تو پہلی دفعہ ہوا تھا لیکن وہی جان لیوا ثابت ہوا، لوگ کہتے ہیں لاہور تک لے جا نہیں سکے، یہ خبریں نکلتی ہیں۔ بڑے بڑے فٹ ان فٹ ہوتے ہیں، کسی بندے کو اپنی موت کے وقت کا جگہ کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اس استغفار سے ایک بڑی خوبصورت چیز جڑی، بڑی خوبصورت۔ بخاری شریف میں یہ تذکرہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک استغفار کی دعا ہے جو اس کو یقین کے ساتھ پڑھ لے، جو اس کے اندر تصور دیا گیا ہے، جو اس میں عقیدہ اور نظریہ دیا گیا ہے، اگر وہ صبح پڑھ لے نا اس کے مطابق سمجھ کے قبول کر کے، شام تک اگر اس کی روح قبض ہو گئی تو اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اور اگر اس نے شام کو پڑھا، شرط کیا ہے؟ شرط وہی ہے، سمجھ کے جو اندر تھیم ہے، جو اندر مرکزی خیال ہے، جو سوچ اور نظریہ ہے، اس کو سمجھ کے اگر اس نے شام کو پڑھ لیا، صبح تک کسی وقت بھی یہ فوت ہو گیا، اس سوچ کی وجہ سے، اس نظریے کی وجہ سے یہ بندہ اللہ کی جنتوں میں جائے گا۔ اور حدیث بخاری شریف کی، اس کو کہا گیا ہے عرف عام میں سید الاستغفار، کہ جتنے بھی توبہ کی دعائیں ہیں نا، ان میں جو سب سے اوپر کے لیول کی کوئی دعا ہے نا وہ یہ ہے۔ اور کیا خوبصورت جملے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، کیا سٹارٹ ہے یونس علیہ السلام کی طرح، لا الہ الا انت، کیا سٹارٹ ہے؟ اللہ میرا تو تیرے علاوہ رب بھی کوئی نہیں۔ پہلی تو میری بات ہے بڑی کھری سی سیدھی سی، اللہم انت ربی، میرا رب اللہ تو ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں، لا الہ الا انت۔ اور تیرے اس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی دوسرا وجود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کی ہے، میرا خالق کون ہے؟ آپ میرے خالق ہیں۔ یا اللہ میں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنے وعدے پر اور اپنے عہد پر قائم، میں نہیں کہتا کہ میں نے سارے فنکشن پورے کر لیے، میں نے ساری شکیں پوری کر لی، میں 100% سیٹ فٹ ہوں، نہیں، مستطاعت۔ یا اللہ تیرا بندہ کہہ رہا ہے میں اپنے تیرے ساتھ جو میری کمٹمنٹ تھی، میں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، جو میری سپیس تھی، جو میری گنجائش تھی، اس کے مطابق میں اس وعدے پر اور عہد پر قائم ہوں جو میں نے تیرے ساتھ کیا ہے۔ اے میرے رب، ابوء لک بنعمتک علی، تیرے اس بندے کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس کو نعمتیں فلاں نے دیں فلاں نے دیں، نہ، میرا اعتراف ہے ابوء لک بنعمتک علی، میں اعتراف کرتا ہوں جو نعمتیں تو نے مجھے دی، میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، سارا کچھ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ مجھے حج پر بھی جانے کا موقع ملا تو یہ جملہ کہوں گا، ان الحمد والنعمت لک، تیرا بندہ پکارے گا کہ اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے، اس لیے کہ نعمتیں دینے والا تو ہے۔
اللہ تیرے اس بندے کا عقیدہ ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جو تو دینا چاہے ساری دنیا مل کے رکاوٹ پیدا کرے، وہ چگلی کرے، وہ حسد کرے، وہ سازش کرے، وہ قتل کرے، وہ جادو کرے، اللہ میرا عقیدہ ہے جو تو دینا چاہے ساری دنیا مل کے کوشش کرے وہ روک نہیں سکتی، اور جو اس کو تو روک لے گا ساری دنیا کوشش کرے وہ دلوا نہیں سکتی۔ اور جہاں مقابلہ تیرے ساتھ شروع ہو گیا، اے میرے رب میرا عقیدہ ہے بادشاہ فیل ہو جائیں گے، قوتیں فیل ہو جائیں گی، صلاحیتیں فیل ہو جائیں گی، سرمایہ تباہ ہو جائے گا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جب مقابلہ تجھ سے کسی نے شروع کیا تو کوئی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ تیرے سامنے ٹھہرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تیرا یہ بندہ اعتراف کرتا ہے، اظہار کرتا ہے ابو لک بنعمتک علی، کہ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں وہ تو نے دی ہیں، وابو بذنبی، اے میرے رب میں صرف یہی نہیں کہتا کہ تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، میں ایک اور کمی کا اعتراف کرنے لگا ہوں، میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ وابو بذنبی، جہاں میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں وہیں پر میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ اے میرے رب فاغفر لی، مہربانی کر کے معاف کر دیجئے، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، میرا یہ عقیدہ ہے اس دنیا کے اندر نہ مجھے کوئی سزا دے سکتا ہے، نہ مجھے کوئی پکڑ سکتا ہے، نہ میرے گناہوں پر کسی کی گرفت کا کوئی تصور ہے، جزا اور سزا تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ میں تیرا بندہ اس عقیدے کا اظہار کرتا ہوں، اس بنیاد پر میں معافی مانگ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سوچ کے ساتھ جو بندہ یہ دعا پڑھے گا، اگر پورے دن میں کسی وقت بھی اس کی موت آ گئی، شرط یہ ہے کہ اس نے صبح اس کو پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں کا مالک بنا دے گا، اور اگر شام کو پڑھ لیا صبح تک موت آ گئی تب بھی اللہ اس کو جنتوں کا مالک بنا دے گا۔ تو مختصر یہی میرے محترم بھائیوں، ہماری ذمہ داری، ہماری ضرورت، اس کو سامنے رکھ کے ہم جو مدد لینا چاہتے ہیں رزق کے حصول میں، بیٹوں کے حصول میں، غموں کے سے نکلنے کے حوالے سے، رزق کے ایسے ایسے چینل جو ہماری اپروچ میں نہیں ہیں، اور مشکلات سے نکلنے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، اس کے لیے پھر استغفار کا ایک چینل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کی آئیڈیل شکل یہ ہے ہم صرف منہ سے استغفار نہ کریں، عملاً بھی ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور زبان سے معافی مانگیں، کسی بندے کو تکلیف دی ہے اس بندے سے معافی مانگ لیں، لین دین کا مسئلہ ہے وہ کلیئر کر لیں، یہ آئیڈیل لیول کا استغفار ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ ساتھ کیجئے، لیکن دعاؤں کے اندر استغفار کا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آخر میں ایک بات یہ ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ خیر خیر کو کماتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر سچ بولنا لازم ہے، سچ نیکی کی طرف لے کے آتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور گناہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ ایک چین سسٹم ہے۔ اور صبح میں ایک اداکارہ کا انٹرویو سن رہا تھا جو کہہ رہی تھی کہ میں نے اسٹیج پر اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، 5 بچے ہیں میرے، کسی نے مجھے بتلایا کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کے بقول کہ بدکاریوں سے بھی بچ جاتا ہے، سارے دن کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے میں بچے نہیں سنبھال سکتی اپنی، کسی نے کہا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی پرفارمنس ہے تو اتنا ڈانس کر کے وہاں جو چند آپ کا کردار بنتا ہے اس کو ادا کر کے آپ معقول پیمنٹ لے کے اپنے بچوں کے پاس وقت گزارے۔ کہتی میں اپنا مکان اس میں بچوں کو رات کو بند کر کے تو تالا لگا کے 1 گھنٹے کے لیے میں اسٹیج پر پرفارم کرنے کے لیے چلے جاتی، لیکن روز رات کو صبح کہتی ہے روز رات کو جب میں واپس آتی تو میں تہجد پڑھتی اور تہجد میں اللہ سے معافی مانگتی۔ اب دوران پرفارمنس اگر کوئی کہے نا یہ تہجد گزار اداکار ہے تو ہر کوئی ہنسے گا، سبحان اللہ کیا جناب جاب بھی کمال کیا اور تہجد بھی جاری ہے، لیکن میں استغفار کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ایک طرف میں شرمندہ تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں،
किस रास्ते का चुना है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये समझ आई कि जिस्म फरोशी का रास्ता मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और तीसरी चीज ये थी कि मैं सारा दिन बच्चों से दूर रह नहीं सकती, बच्चों समेत मैं कहीं काम नहीं कर सकती। तो ये मैंने एक रास्ता ढूंढा था, लेकिन मेरे ज़मीर पर बोझ रहा और मैं रात को तहज्जुद भी पढ़ती और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करती। आज अल्लाह का शुक्र है, कहती है मैंने इस फील्ड को छोड़ दिया है, मेरे रब ने मुझे मुतमिन भी कर दिया है, मेरे रब ने इस गंदी गलीज किस्म की फील्ड से बचा भी लिया है और मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अब मेरे 2 बेटे 15-15 हज़ार रुपये अगरचे वो कमा रहे हैं, लेकिन मैं इस पर पूरी राजी हूँ और मैंने ये रास्ता तर्क कर दिया। और मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जो मैंने इस्तिग़फ़ार किया, मेरे रब ने मुझे उस गलाजत वाले माहौल से निकाल लिया। मैं समझता हूँ जब बंदा रब के सामने शर्मिंदा होता है, फिर किस वक्त अल्लाह उसके दरवाजे रहमतों के उसके लिए खोल देता है, ये उसका काम है। लेकिन हमारी कोशिश मुसलसल अपने रब से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। जब भी गलती हुई, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके फौरी बाद आप नेकी करो, ये चीज़ भी तुम्हारे गुनाह को मिटा देगी, और इस्तिग़फ़ार भी करो। रब ने भी यही कहा, तुम में से जो भी अपनी जानों पर जुल्म करे तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला माफ़ कर देने वाला है। ये चैनल हमारे लिए रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के साथ साथ मुश्किलात में से निकलने के हवाले से, औलाद के असूल के हवाले से, बारिशों के नज़ूर के हवाले से, माली मदद के हवाले से, ये दर्जनों चैनल इस एक अमल के साथ खुल सकते हैं। उसका नाम है अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना, इस्तिग़फ़ार करना। सुबह शाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है, ये सैकड़ों दफ़ा इस्तिग़फ़ार करना, मजलिसों के अंदर इस्तिग़फ़ार करना, ये हमारे लिए बड़ा मुफीद साबित हो सकता है। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम।